السلام علیکم، آپ سب کو گراؤنڈ زیرو پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے اور وہ ہے سائبر سیکیورٹی۔ اور سائبر سیکیورٹی پہ بات کرنے کے لیے ہم نے جن گیسٹ کو دعوت دی ہے ان کا نام ہے طلعت احمد بھٹا صاحب۔ طلعت احمد بھٹا صاحب پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور یہ کرنٹلی جس ٹاپک پر ریسرچ کر رہے ہیں وہ ہے سائبر سیکیورٹی سسٹم ان پاکستان اسیسنگ رسکس اینڈ پریپیئرڈنس۔ ان کے موسٹلی ریسرچ پیپرز جو ہیں وہ سائبر سیکیورٹی کے ڈومین میں ہی پبلش ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی یہ سائبر سیکیورٹی ٹاسک فورس کے ممبر بھی ہیں جو کہ 2013 میں سینٹ ڈیفنس کمیٹی نے اسٹیبلش کی تھی تاکہ سائبر سیکیورٹی جو پاکستان کی جو سائبر سیکیورٹی پالیسی ہے اس کو تشکیل دیا جا سکے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے طلعت احمد بھٹا صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر لیٹس بگن ود اے ویری بیسک کویسچن آف سائبر سیکیورٹی۔ اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ نہیں پتہ ہوتا کہ سائبر سیکیورٹی کیا ہے، سائبر سیکیورٹی کس طرح سے کام کرتی ہے، اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں۔ تو میں ایک بہت ہی بیسک اس سے اسٹارٹ لیتی ہوں، اور آپ اس میں ایکسپرٹ بھی ہیں چونکہ آپ اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور جب ایک پی ایچ ڈی اسکالر کام کرتا ہے کسی ٹاپک کے اوپر تو وہ اس ٹاپک کے ہر پہلو کو کنگھال دیتا ہے اور اس کو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے جو اس کی ڈومین کی چیز نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم یہ پوچھیں آپ سے کہ سائبر سیکیورٹی بیسیکلی ہے کیا، اور اس کا ایولیوشن، اس کی ڈیولپمنٹ اور نیڈ اور امپورٹنس پہ اگر ہم بات کریں تو آپ کس طرح سے اس کو عام سے الفاظ میں سب آڈینس کے لیے اس کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ تھینک یو میڈم، دس از ویری نو ڈاؤٹ دس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ایوری پرسن جو ہے اس کی پرائیویسی، اس کی پرسنل چیزوں کی انفارمیشن، اس کے موبائل کی، اس کے پرسنل ڈیٹا کی، اور جو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں ان کی تمام کی جو سیکورٹی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی ایوولوشن کی بات کریں کہ یہ سائبر سیکورٹی کیسے ایوالو ہوئی، یہ جو ورڈ ہے سائبر اور سیکورٹی، کچھ جگہوں کے اوپر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انیشلی جو سائبر سیکورٹی ہے یہ ایک سائبر اسپیس کے نام سے اس کی ایوولوشن اور سٹارٹ ہوا، جو کہ ایک بڑا فیمس ناول تھا نیورو مانسر، جو کہ ولیم گبسن نے اس کو آتھر ہیں، اور یہ 1984 میں پبلش ہوا نیورو مانسر۔ تو اس میں ویری فرسٹ ٹائم جو سائبر اسپیس کی جو ٹرم تھی یہ یوز ہوئی، اور پھر اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے لوگوں کو اس ٹرم کا یوز ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لٹریچر کے اندر یا ڈفرینٹ جو ٹیکنالوجی کے سبجیکٹس ہوتے ہیں تو وہ جو ڈفرینٹ ٹرمنالوجیز یا ورڈ ہوتے ہیں اس کے اسپیسیفک میننگ بنتے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو سائبر اسپیس تھی اس کی جو کمپیوٹر کے حوالے سے جو اس ٹرم کی یوٹیلائزیشن تھی وہ ارلی 90 میں سٹارٹ ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ سائبر اسپیس کے حوالے سے سٹارٹ ہوئی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے وہ ارلی 70 کے اندر امریکہ میں سٹارٹ ہوا، پھر ود دا پیسج آف ٹائم امریکہ کے بعد دوسرے کنٹریز نے بھی انٹرنیٹ کی یوزیج سٹارٹ کر دی، وہاں پہ بھی اس کی ایکسیسیبلٹی سٹارٹ ہو گئی۔ تو پھر 90 کے ارلی جب یہ اسپیس کی جو ٹرم تھی یہ کمپیوٹر سائنس میں سٹارٹ ہونے لگ گئی۔ پہلے ہم ورڈ یوز کرتے تھے کمپیوٹر کی سیکورٹی کی، نیٹ ورک کی سیکورٹی کی، لیکن جب یہ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے جو آپ کا نیٹ ورک ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی گئی، نئی نئی چیزیں اس میں آتی گئی، تو یہ جو سائبر اسپیس کی جو ٹرم تھی یہ ایوالو ہوتے ہوتے یہ سائبر سیکورٹی بن گئی۔ اور اس میں ایک اور بڑی جو انٹرسٹنگ چیز ہے، ڈیورنگ ریسرچ میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر جو سائبر سیکورٹی ہے اس کو ون ورڈ پہ لکھا جاتا ہے، سائبر سیکورٹی ایک ورڈ، کچھ جگہوں پہ سائبر اور اسپیس دے کے سیکورٹی لکھا جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ ڈیش سائبر ڈیش سیکورٹی لکھا جاتا ہے، لیکن جو ورلڈ آف سائنس ہے، ویب آف سائنس جو ہے وہاں پہ ایک پیپر پبلش ہوا 2015 کے اندر، تو انہوں نے ان ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز کو، نیٹ ورک سیکورٹی، کمپیوٹر سیکورٹی، سائبر سیکورٹی ایز اے سنگل ورڈ، سائبر سیکورٹی اسپیس کے ساتھ ورڈ، تو انہوں نے ان تمام ورڈز کو ڈفرینٹ جو پیپرز تھے ان سب کے اندر انہوں نے جب اس کو انالیسس کیا تو انہیں یہ ریئلائز ہوا، اس سے ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ جو سائبر سیکورٹی ایز اے سنگل ورڈ ہے یہ 2015 کے بعد سے جو لٹریچر ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ سنگل ورڈ کے طور پہ یوز ہونے لگ گیا ہے۔ تو پھر اگر ہم دیکھیں تو ابھی جتنے بھی انٹرنیشنل پیپر کی پبلیکیشن ہے اور جو بھی رپورٹس آ رہی ہیں، چاہے وہ ورلڈ اکنامک فورم ہے یا آئی ٹی یو کا گلوبل سائبر سیکورٹی انڈیکس ہے، تو وہ سب سائبر سیکورٹی کو سنگل ورڈ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں۔
اگرچہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو ٹو ورڈ سائبر اسپیس سیکورٹی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. تو دس واز آل دا ایوولوشن آف سائبر اسپیس اینڈ دین ان ٹو دا سائبر سیکورٹی. اور جب ہم اس کی پاکستان کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں کہ پاکستان میں یہ کیسے اسٹارٹ ہوا اور اس کی کیا ضرورت فیل ہوئی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 کے اندر جو تھا وہ ایڈورڈ سنوڈن لیکس آئیں. ایڈورڈ سنوڈن جو تھا یہ امریکہ میں نیشنل سیکورٹی ایجنسی کا ایک امپلائی تھا, اور اس نے جو ہے وہ بہت سارا جو ڈیٹا تھا اس کو اس نے لیک کیا, اور اس ڈیٹے سے وہ بڑی کلاسیفائڈ انفارمیشن تھیں, ڈفرینٹ پریزنٹیشن تھیں, ڈاکومنٹس تھے. تو ان ڈاکومنٹ سے یہ چیز ریویل ہوئی جنرل پبلک کو, دنیا میں سب کنٹریز کو یہ پتہ چلا کہ جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں ان کی تمام جو کمیونیکیشن ہے, چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو رہی ہے, وہ ای میل کے سرور ہیں, وہ آپ کے موبائل فون کے سرورز ہیں, یا اور فائبر آپٹک کے اوپر جتنی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے, اس تمام کمیونیکیشن کو امریکہ جو ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے. تو وہ ایڈورڈ سنوڈن لیک سے یہ پتہ چلا کہ جو پاکستان ہے وہ سیکنڈ ٹاپ پہ وہ کنٹری ہے جس کی یہ تمام ڈیٹا انفارمیشن جو ہیں وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور انہوں نے یہ پتہ چلا کہ تقریباً 13 بلین 13 ارب کے قریب ڈفرینٹ جو پی سی تھے, جس میں ٹیکسٹ میسیج تھے, وائس میسیج تھے, آڈیو تھے, ویڈیو تھے, میسیج تھے, ای میل تھیں, یہ تمام 13 بلین کے قریب جو ڈفرینٹ لیکس تھیں, جو ڈیٹا تھا وہ پاکستان کا انہوں نے سیو کیا ہوا تھا. اس کو انہوں نے فائبر آپٹک سے, ڈفرینٹ سرور سے, ای میل سرور سے, موبائل سرور سے انہوں نے اس کو اسٹور کیا, اس کا انالیسس کر رہے تھے. اور پاکستان سے جو زیادہ تھا وہ ایران تھا, ایران کی 15 بلین تھی اور پاکستان کی 13 بلین تھی. تو جب یہ وہ ڈاکومنٹ پبلش ہوئے اور یہ جو فارن میڈیا تھا اسپیشلی امریکہ کا, وہاں پہ وہ ساری چیزیں آئیں, تو پھر اس کے بعد پاکستان میں بھی ایک بڑا اس کے اوپر ڈبیٹ سٹارٹ ہوئی. یہ جون 2013 کی بات ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو سینٹ کی کمیٹی ہے, سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی, مشاہد حسین سید صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ ایک انیشیٹو لیا. انہوں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے لوگوں کو, جو انڈیپینڈنٹ ریسرچر تھے, جو پاکستان کے سینسٹیو ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگ تھے, یا جو اس کے اوپر کام کرتے تھے, ان سب کو انہوں نے اکٹھا کیا, اور انہوں نے اس کو کہا کہ آپ ہمیں پاکستان کا جو ہمارا ڈیٹا ہے, جو ہمارے پبلک ہے, اس کی جو کمیونیکیشن ہے, اس کو ہم کیسے سیو کریں. تو پھر انہوں نے ایک سائبر سیکورٹی ٹاسک فورس بنائی. آئی واز آلسو ممبر آف دیٹ سائبر سیکورٹی ٹاسک فورس, جس میں اراؤنڈ 65 کے قریب ڈفرینٹ ایکسپرٹس تھے, گورنمنٹ کے بھی اور اکیڈمیا کے انڈیپینڈنٹ ریسرچر جو پاکستانی تھے. تو ان سب نے پرپوز کیا کہ ہم کس طریقے سے اپنی سائبر اسپیس کو جو ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اس کو کیسے سیو کرنا چاہیے. تو دس واز دا ویری فرسٹ بگننگ ان 2013 جب یہ آئیڈیا پرپوز ہوا, اور پھر اس کے اوپر ایک ڈرافٹ جو لیجسلیشن تھی وہ بنائی گئی, اور وہ سینیٹر صاحب نے اس کو سینٹ کے اندر پریزنٹ کیا اپریل 2014 کے اندر, اور وہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. پھر اس کے اوپر ڈبیٹ سٹارٹ ہوئی. ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو ڈبیٹ تھی یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ سٹارٹ ہوئی. آئی ریممبر کہ جو پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروسز ہے, جہاں پہ آپ کے سینیٹر, پارلیمنٹیرینس کی ڈبیٹس ہوتی ہیں اور ان کی ساری جو ہے ٹریننگز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا ایک سیمینار کیا گیا. اور وہاں پہ جو سینیٹر تھے, پارلیمنٹیرین تھے, اور میڈیا کے جو لوگ تھے, ان سب کے ساتھ ایک ڈبیٹ کی گئی اور ان سب کو بتایا گیا. تو دس از آل دا ایوولوشن اینڈ دا بگننگ آف ٹرم سائبر سیکورٹی. اور میں اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سائبر سیکورٹی اور سائبر کرائم کے اندر آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے. جب سائبر سیکورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سائبر سیکورٹی ایک امبریلا کنسیپٹ ہے. اس کنسیپٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اپنے انفراسٹرکچر کو, اپنی کمیونیکیشنز کو, اپنے ڈیٹا کو, اپنے نیٹ ورک کو, سسٹمز کو, جہاں پہ بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس سب کو کیسے آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, کیسے پریزرو کرنا ہے. جبکہ جو سائبر کرائم ہے وہ ایک طرح کا ایسا کرائم ہے جو کسی ڈیجیٹل ڈیوائس سے, کسی ڈیجیٹل میڈیم کے ذریعے سے ہوتا ہے کرائم. کہ کسی کی کوئی انفارمیشن آپ نے لیک کر لی, کسی کا کوئی ڈیٹا آپ نے لے لیا, کوئی پکچر آپ نے لے لی, کسی کے موبائل کے اوپر کوئی چیز تھی, لیپ ٹاپ کے اوپر تھی, یا کسی سرور کے اوپر تھی, اس کو جو آپ نے ایسیس کیا ان اتھورائزڈ طریقے سے اور اس کو مس یوز کیا, تو دین اٹ از کالڈ دا
साइबर क्राइम। और जो साइबर सिक्योरिटी है वो जैसा कि मैंने कहा कि वो एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है और उसमें बहुत उसकी ब्रॉड डेफिनेशन है और उसके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स भी हैं और बहुत सारे उसके फ्रेमवर्क भी हैं। वर्ल्ड की जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने उसके स्टैंडर्ड्स और उसके फ्रेमवर्क बनाए हैं कि किस तरीके से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक सर, अभी जो है ये साइबर क्राइम्स जो हैं आपको पता है और हम सब देख रहे हैं कि ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें ये है कि पाकिस्तान किस तरह से जो है वो इन क्राइम्स को डील कर रहा है, और पाकिस्तान में अभी आपने डाटा बताया भी कि सबसे ज़्यादा देखा ये जाता कि पाकिस्तान का जो है वो कॉल्स भी लीक्स हो रही हैं, उसका इंफॉर्मेशन भी जो है वो कॉपी हो रही है, सारा कुछ जो था। लेकिन अभी जो है वो क्या पाकिस्तान इसको जो रिस्क्स क्या हैं इसके वो किस तरह से डील कर रहा है, और जो लेजिस्लेशंस हैं, रेगुलेशंस हैं, वो किस तरह से जो है वो बनाए हैं या इम्प्लीमेंटेशन उनकी हो रही है पाकिस्तान में? थैंक यू। ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि जब भी सोसाइटी के अंदर जब कोई क्राइम होता है, कोई ऐसी इवेंट होता है कि जो उसके सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके मुताबिक नहीं होता, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर ये रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान में इसका देखें तो मैं इसके लिए एक टर्म यूज़ करूँगा जिसको हम बोलते हैं साइबर लेजिस्लेशन बोल लीजिए, या आप इसको जो साइबर लीगल फ्रेमवर्क है उसका वर्ड आप यूज़ कर लें। तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहले है, एक 2002 के अंदर एक एक्ट आया जो कि ऑर्डिनेंस की फॉर्म में था, जिसको हम ईटीओ बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के अंदर। तो उसके अंदर ये कहा गया कि किस तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, बैंक्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या आपके और ऑनलाइन आप जो है वो परचेजिंग करते हैं, तो वो जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको किस तरीके से एक लीगल फ्रेमवर्क दिया जाए। और अगर वहाँ पे कोई ऐसा फ्रॉड करता है, कोई मिसलीडिंग करता है, तो उसको एड्रेस कैसे किया जाए। तो ये पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के हवाले से ऑर्डिनेंस की फॉर्म में आया 2002 के अंदर। फिर इसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट किस्म के इंटरनेट, क्योंकि एट दैट टाइम अर्ली 2002-2001 के अंदर इंटरनेट की पेनिट्रेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी एज़ कम्पेयर टू 10 ईयर बैक। अगर हम देखें तो 1990 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की जो यूजेज है वो स्टार्ट हुई और पाकिस्तान के अंदर वो पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। लेकिन 2001-2002 के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे यूज़र भी आ गए, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया। तो एट द टाइम ये ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे क्राइम्स हुए इंटरनेट के ज़रिए से कि उन्होंने किसी जगह मर्डर किया, उसकी वीडियोस बनाई और फिर उनको उन्होंने जो है वो अपने जो इंटरनेट के ज़रिए से उनको स्प्रेड किया। तो ये रियलाइजेशन हुई और बाहर से कुछ कंट्रीज़ की तरफ से भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया कि देखिए आपकी इस किस्म के क्राइम्स हो रहे हैं तो आप इनको एड्रेस करें। तो फिर जो आप पाकिस्तान का FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो वहाँ पे एक यूनिट बना 2003-4 के अंदर जिसको हम NR3C बोलते हैं, नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। और उसके लिए रूल भी जो थे वो ऑर्डिनेंस की फॉर्म के अंदर जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए 2004-5 के अंदर। और फर्स्ट टाइम 2007 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस जो था वो एक पास हुआ 30 दिसंबर 2007 के अंदर। उसके अंदर डिफरेंट तरह के जो साइबर क्राइम थे, साइबर क्राइम की डेफिनेशन डिफ़ाइन की गई कि किस किस तरह की जो चीज़ें हैं वो साइबर क्राइम के अंदर आएंगी, इसकी किस तरह से इसकी पनिशमेंट होगी, कौन से इदारे जो हैं वो इसको एड्रेस करेंगे, इसको किस तरीके से देखा जाएगा। फिर इसके अंदर ये होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो कोर्ट जो होती है वो एक्सेप्ट करती है एक एविडेंस। तो डिजिटल फॉर्म के अंदर जो टर्म यूज़ होती है वो उसको बोलते हैं डिजिटल एविडेंस, कि उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, चाहे वो लैपटॉप है, मोबाइल है या कंप्यूटर है, तो वहाँ से जो डिवाइस के ऊपर से एविडेंस को कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना और उसको कोर्ट के अंदर ला के प्रेजेंट करना, जिसकी बेस के ऊपर जिस कल्प्रेट है, जिसने वो क्राइम किया है, उसको कोर्ट देन एक्सेप्ट करती है जब वो डिजिटल एविडेंस कोर्ट के अंदर आए। तो ये सारा मैकेनिज़्म जो था ये FIA के अंदर स्टार्ट हुआ आफ्टर 2007 के ऑर्डिनेंस के आने के बाद।
اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آرڈیننس ہوتا ہے پہلے اس کے 90 ڈیز ہوتے تھے. 90 ڈے کے بعد آرڈیننس جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو یہ 2007 میں آیا, پھر یہ 90 ڈے کے بعد ایکسپائر ہو گیا. پھر 2008 کے اندر دوبارہ جو ہے یہ ایز این آرڈیننس جو ہے یہ دوبارہ اس کو پروملگیٹ کیا گیا. پھر تقریباً 4 ٹائم اس کو آرڈیننس کی فارم کے اندر اس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا. اور پھر اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ اس کی کچھ مس یوز ہوا. پھر سول سوسائٹی اور پارلیمنٹیرین کی طرف سے بہت ایک جو ہے وہ ایک اسٹرانگ قسم کا ریئیکشن آیا. تو اس کے بعد اس کو ایسا تھنکنگ سٹارٹ ہوئی ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کے اندر, پارلیمنٹ کے اوپر, سول سوسائٹی کی طرف سے, کہ آپ ایسا میکانزم رکھیں کہ یہ رول کسی جگہ مس یوز بھی نہ ہو. تو یہ بہت ایک لانگ ڈبیٹ ہوئی. تو ایٹ دا اینڈ 2016 کے اندر جو ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم بل جو ہے وہ ایز این ایکٹ کی فارم کے اندر مڈ 2016 کے اندر پارلیمنٹ نے پاس کیا, نیشنل اسمبلی نے, سینٹ نے, اور پھر پریزیڈنٹ صاحب کے جو ہیں وہ سائن کے بعد وہ ایک ایکٹ بن گیا. اور اس کے اندر ڈفرینٹ طرح کی جو کرائمز ہیں ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے اور ان سب کرائم کی کیا کیا پنشمنٹ ہیں. تو یہ اس کو ہم پیکا بولتے ہیں, پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016. تو یہ 2 لیجسلیشن ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں ڈیجیٹل پالیسی آئی, پاکستان کی ڈیجیٹل پاکستان پالیسی 2018 کے اندر. تو اس کے اندر بھی سائبر سیکورٹی کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا, اور وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ ہم سائبر سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے پاکستان کے اندر ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ سائبر سیکورٹی کی ڈبیٹ, اور وہاں پہ سینٹر بنائیں گے, وہاں پہ ایجوکیشن دیں گے, وہاں پہ پروگرام سٹارٹ ہوں گے. اور اسی کی کنٹینیویشن تھی کہ پاکستان میں جو پہلا سائبر سیکورٹی سینٹر آف ایکسلنس ہے وہ ایئر یونیورسٹی کے اندر 2018 کے اندر جو ہے وہ بنا. اور پھر بیچلر جو سائبر سیکورٹی کا پروگرام ہے وہ سٹارٹ ہوا ایئر یونیورسٹی کے اندر. اور پھر لیٹر آن ود دا پیسج آف ٹائم اور یونیورسٹیز نے بھی اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا. پھر اس کے بعد یہ 3 لیجسلیشن کے بعد پھر ایک اور جو چیز آتی ہے وہ 2021 کے اندر جو ہے پاکستان کی پہلی سائبر سیکورٹی کی جو پالیسی ہے وہ انٹروڈیوس ہوتی ہے. اس کو پارلیمنٹ اس کو جو آپ کی کیبنٹ ہے, فیڈرل کیبنٹ, وہ اس کو اپروو کرتی ہے. یہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, میں نے لکھا ہے, پڑھا ہے بہت سارے پیپرز کے اندر اور بہت سارے جو آرٹیکلز ہیں, کہ یہ پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا. نہیں, نارملی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہیں اور وہ کیبنٹ پاس کرتی ہے. اسی طریقے سے جو سائبر کرائم جو پاکستان کی پہلی سائبر سیکورٹی کی پالیسی ہے اس کو نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی ہے بولتے ہیں 2021, وہ آپ کی جو کیبنٹ ہے اس نے اپروو کی. اس کے اندر بہت سارے پھر اس کے انیشیٹو دیے گئے ہیں کہ اس کی اویئرنیس جو ہے وہ دی جائے. اور جو سائبر سیکورٹی میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سرٹ, کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم. اس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ جب کوئی کرائم ہوتا ہے یا کوئی سائبر اٹیک ہوتا ہے تو اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ریسرچ بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ ود ان کنٹری بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ وہ الائن ہوتا ہے, ان کو وہ اویئرنیس دیتا ہے, ان سے کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیشن کرتا ہے کہ کس طریقے سے یہ کرائم یا یہ اٹیک سائبر اسپیس سے اگر کوئی یہ اٹیک آیا ہے تو کس جگہ سے آیا ہے, اس کنٹری کو, ان کے لوگوں کو, ان کے اداروں کو وہ بتاتا ہے. تو یہ جو سرٹ تھی یہ 2024 کے اندر اس کے جو رول تھے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو فائنل کیا. اور پھر یہ پاکستان کی جو کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے وہ اس کو اسٹیبلش کیا گیا. وہاں پہ بہت سے ٹیکنیکل پروفیشنل لوگ ہیں جو بہت ہی ڈیڈیکیٹڈلی کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں سائبر سیکورٹی کے حوالے سے. اس میں ایک اور میں جو ہے نا وہ آئی تھنک کہ اس ٹرم کا یوز کرنا اور اس کا بتانا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سائبر سیکورٹی ہے وہ شاید کمپیوٹر سائنس کی ڈومین ہے اور یہ کمپیوٹر سائنس کے لوگ ہی سائبر سیکورٹی میں آ سکتے ہیں اور وہی اس میں کام کریں گے. ایسا نہیں ہے. سائبر سیکورٹی کی 2 ڈومینس ہیں. ایک جو ہے وہ ٹیکنیکل سائڈ پہ آتی ہے جو کہ کمپیوٹر سائنس میں آتی ہے. اور اگین کمپیوٹر سائنس میں دیکھیں تو پھر وہاں پہ سافٹ ویئر کے حوالے سے, ہارڈ ویئر کے حوالے سے, اور پھر جو فرم ویئر ہیں اس کے حوالے سے وہ ٹیکنیکل سائڈ آتی ہے سائبر سیکورٹی کی.
جو دوسری ڈومین ہے وہ سوشل سائنس کے اندر آتی ہے، اور سوشل سائنس کے اندر بہت ساری 3-4 جو میجر آپ کی ڈومین ہیں لیجسلیشن کی، جو لیگل ڈومین جس کو ہم بولتے ہیں وہ اس کے اندر آتی ہے. اس کے اندر بیہیورل جو ہے وہ آتا ہے کہ کیا ایسے سوشل نارمز ہوتے ہیں، کیا ایسے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی سائبر کرائم کرتا ہے، کوئی اٹیک کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے رولز، ریگولیشن، پالیسیز جو آ جاتی ہیں، تو جو کہ پیور پبلک پالیسی کی اور گورننس کی ڈومین آ جاتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے رول، پروسیجر، ریگولیشن بنانی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ 2 ڈومینز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ اس کو ان ڈیپتھ جنہوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو سوشل سائنس میں سائبر سیکورٹی کی جو ڈومین آتی ہے، دیر آر مور اپرچونیٹی، دیر آر مور براڈر ڈومین ایز کمپیئر ٹو دا پیور ٹیکنیکل کمپیوٹر سائنس کی جو بیک گراؤنڈ ہے یا اس کی جو ڈومین آتی ہے. سر تو دیز آر دا 2 ڈومینس. بالکل سر، یونیورسٹی لیول پہ تو یہ کورسز پڑھائے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں اسکول اور کالج لیول پہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ان سبجیکٹس کو پڑھانا، اور کتنا مطلب اس کو یہ پڑھائے جا رہے ہیں یا نہیں پڑھائے جا رہے، اور اگر نہیں پڑھائے جا رہے تو کس طرح سے ان کو اسٹارٹ لینا چاہیے اسکولز اور کالج لیول کے اوپر؟ دیکھیں، جو ایک سبجیکٹ کے طور پہ کسی بھی چیز کو پڑھایا جانا، نو ڈاؤٹ کہ اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. اور ابھی موسٹ پہلے تو نہیں تھا، آج سے 4 سال 5 سال پہلے تک، اور کہ سائبر سیکورٹی کے بارے سے بہت زیادہ اویئرنیس نہیں تھی. ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سائبر سیکورٹی کے حوالے سے ڈبیٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہم چینلز کے اوپر بھی دیکھتے ہیں اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر بھی. اور جو سائبر سیکورٹی ہے اس حوالے سے اویئرنیس جو ہے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر وہ دی جا رہی ہے. اسپیشلی جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ جو اگنائٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، وہ تھرو آؤٹ دا پاکستان سارا سال ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر وہ اویئرنیس کے سیمینار اور اویئرنیس کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ کروا رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے ہر بگ سٹی کے اندر کروا رہے ہیں، اور یہ پچھلے 3 ایئر سے وہ یہ کر رہے ہیں. اور اس کا پرپز یہی ہے کہ جنرل پبلک کو، اسٹوڈنٹس کو اس کی اویئرنیس دی جائے کہ سائبر سیکورٹی کیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو، اپنے ڈیٹا کو، اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو کس طریقے سے آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ تو اویئرنیس کے حوالے سے بات ہو جاتی ہے. لیکن جو ایز اے کورس کے طور پہ اگر پڑھانے کے حوالے سے ہم دیکھا جائے تو لاسٹ 5 ایئر کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے سائبر سیکورٹی کے پروگرام جو ہیں بیچلر کے 4 ایئر وہ اسٹارٹ کیا ہے. ایئر یونیورسٹی پائنیئر ہے، 2018 کے اندر اسٹارٹ ہوا. پھر اس کے علاوہ اور اگر ہم صرف اسلام آباد کے اندر دیکھ لیں تو یہاں پہ 5 to 6 یونیورسٹیز ہیں جو کہ سائبر سیکورٹی کے اندر جو ہے وہ بیچلر کے پروگرام کروا رہی ہیں. پھر اس طریقے سے اس کے اوپر ایم فل کے پروگرام بھی اسٹارٹ ہو چکے ہیں. اور کچھ یونیورسٹیز جو ہیں 2 to 3 یونیورسٹی جو ہیں صرف اسلام آباد کے اندر وہ سائبر سیکورٹی کے اندر PhD کروا رہے ہیں کہ سائبر سیکورٹی کے اندر جو ہے وہ PhD لیول، اور اسپیشلی اگین اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کمپیوٹر سائنس کے اندر ہے. اگرچہ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی ہے یا قائد اعظم یونیورسٹی ہے یا کچھ اور یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ جو سوشل سائنس ڈومین کے لوگ ہیں وہ اس ایم فل کے بہت سارے لوگوں نے ایم فل اور PhD کے جو تھیسز ہیں، جو ان کی ریسرچ ہے، وہ سائبر سیکورٹی، سائبر وارفیئر، ہائبرڈ وارفیئر اور ان چیزوں کے اوپر، یہ جو ڈومین ہے ان کے اوپر وہاں پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے. اور ابھی میں دیکھ سکتا ہوں، مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لاسٹ جو 5 ایئر ہیں ان میں مور دین 50 ڈفرینٹ ریسرچ پیپر جو ہیں وہ سائبر سیکورٹی کے حوالے سے پاکستانی آتھرز نے لکھے ہیں، جو پیور پاکستان کے حوالے سے ہے، اور وہ پاکستان میں ہی پبلش ہوئے ہیں ڈفرینٹ جو ریسرچ جرنلز ہیں ان کے اندر. آئی تھنک کہ اس کے اوپر یہ اویئرنیس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو SDGs ہیں ان SDGs کے اندر کچھ یونیورسٹی جیسے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہے، ان کا ڈپارٹمنٹ گورننس اینڈ پبلک پالیسی ہے، تو وہ اپنے بیچلر کے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ سیمسٹر پروجیکٹس دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ سائبر سیکورٹی کے حوالے سے، سائبر کرائم کے حوالے سے جو ہیں وہ اویئرنیس دیں. اس طرح جو نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ بیچلر کے اسٹوڈنٹس کو وہ یہ پروجیکٹ دیتے ہیں سیمسٹر میں کہ آپ نے جا کے اویئرنیس دینی ہے، اور پھر وہ گروپس کی فارم کے اندر ڈفرینٹ اسکولس کے اندر جا کے وہ ایک اویئرنیس اسٹارٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ ڈفرینٹ کلاسز کے اسٹوڈنٹ کو وہ سائبر سیکورٹی، سائبر کرائم اور پرائیویسی کے حوالے سے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو وہ اویئرنیس دے رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے یہ جو اویئرنیس ہے، جو ایجوکیشن ہے، جو ٹریننگ ہے، اور جو لوگوں کو اس فیلڈ کے بارے میں ایک نالج ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ
نیکسٹ فیو ایئر میں ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کا جو اویئرنیس لیول جیسے جیسے بڑھے گا لوگ کیئرفل ہوتے جائیں گے، اور یہ جو سائبر اسپیس کی سیکورٹی ہے اس کے حوالے سے سینسٹائزیشن بڑھتی جائے گی، تو آٹومیٹیکلی جو یہ پرابلمز ہیں اور جو ایشو آج ہم فیس کر رہے ہیں یہ اس کا لیول کم ہوتا جائے گا۔ سر ایک بہت ہی امپورٹنٹ جس کو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے یہ کہ آج سے 6-7 سال یا 5 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سائبر سیکیورٹی کو اتنا زیادہ اس کی ہائپ نہیں تھی، اتنی امپورٹنس نہیں تھی، لیکن اب ہر بچہ جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی FSC کرتے ہیں بچے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم بیچلر میں سائبر سیکیورٹی کی طرف جائیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جائیں۔ ریزنس کیا ہیں اس کے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے اور پہلے اتنی زیادہ یہ امپورٹنٹ نہیں تھی؟ جی تھینک یو، یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ کیوں آج سب لوگ سائبر سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں اور سائبر سیکورٹی کے اندر جو ہے وہ بیچلر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں اس میں کچھ تھوڑے سے پہلے فیکٹ رکھنا چاہوں گا کہ کیا ایسے ہمارے سوشل اور انٹرنیٹ کے حوالے سے فیکٹ ہیں کہ جس کی وجہ سے آج اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئر۔ اگر ہم ابھی دیکھیں تو دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 8 ارب ہے، 8 ارب سے زیادہ پاپولیشن ہے دنیا کی، اور اس میں سے تقریباً 5.3 بلین جو لوگ ہیں وہ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں۔ اور اس میں اگر پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھیں تو جو PTA ہے اس کی جو لیٹسٹ فیکٹ ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈفرینٹ جو لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ یہ کہتا ہے کہ 193 ملین جو ہیں وہ موبائل کے سبسکرائبر ہیں، موبائل فون کے سبسکرائبر ہیں 193 ملین، اور ہماری جو پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ 245 ملین ہے، کچھ 250 کہہ دیتے ہیں، کچھ 245 ملین کہہ دیتے ہیں، اراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں 25 کروڑ کے قریب ہماری پاپولیشن ہے۔ اور اس پاپولیشن میں سے 150 ملین جو لوگ ہیں وہ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں۔ اب اس انٹرنیٹ کے اندر یہ ہے کہ جو موبائل فون کے سبسکرائبر ہیں وہ 193 ہیں، اور اس میں ایک بہت ہی ایک جو ڈفرینس ہے، بہت سارے لوگ اس ڈفرینس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اور وہ اس کو تھوڑا سا شاید اویئرنیس نہیں ہوتی۔ جب ہم سبسکرائبر کی ٹرم یوز کرتے ہیں، جیسا کہ PTA جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر موبائل سبسکرائبر کا فیکٹ جو ہے وہ 193 ملین ہے، تو سبسکرائبر کے اندر اور یوزر کے اندر ڈفرینس ہے۔ اب پاکستان میں فار ایگزامپل 5 کمپنیز ہیں جو کہ موبائل فون کی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، اور میں جو ہوں میرے پاس اگر 3 موبائل فون ہے، میرے پاس یوفون کا ہے، جیز کا ہے، زوم کا ہے، تو میں جب سبسکرائبر کے طور پہ مجھے کاؤنٹ کیا جائے گا تو مجھے 3 ٹائم میں کاؤنٹ ہوں گا کہ آئی ایم 3 سبسکرائبر، لیکن جب میں یوزر کے طور پہ دیکھا جاؤں گا تو آئی ایم دا سنگل یوزر۔ تو یہ ایک ٹرم ہے جو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ سبسکرائبر اینڈ یوزر آر دا سیم ٹرم۔ نو، ایسا نہیں ہے۔ سبسکرائبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں پاسبل کہ ایک پرسن کے پاس 5 موبائل فون کے ہیں تو وہ 5 ٹائم کاؤنٹ ہوگا سبسکرائبر کے طور پہ، لیکن ہی از دا سنگل یوزر۔ تو 193 ملین جو ہیں وہ موبائل فون کے سبسکرائبر ہیں، اور 138 ملین جو ہیں وہ موبائل براڈ بینڈ سبسکرائبر ہیں۔ تو جب ہم براڈ بینڈ سبسکرائبر کی ورڈ یوز کرتے ہیں یا براڈ بینڈ انٹرنیٹ کا، تو اس کے میننگ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ہائی سپیڈ جو ہے وہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی اور کنیکٹیوٹی ملتی ہے۔ فار ایگزامپل جو ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ براڈ بینڈ کی ٹرم وہاں پہ یوز ہوگی، اس جگہ پہ یوز ہوگی، اس بینڈ وڈتھ کے لیے یوز ہوگی جہاں پہ 20 میگا بٹ پر سیکنڈ آپ کی ڈاؤن لوڈ سپیڈ ہو، اور 3 میگا بائٹ پر سیکنڈ اپلوڈ کی اگر سپیڈ کسی بھی نیٹ ورک کے اوپر، کسی انفراسٹرکچر کے اوپر ملتی ہے تو دین یو کین یوز دا ورڈ براڈ بینڈ۔ تو اس طریقے سے پاکستان میں 138 ملین براڈ بینڈ جو سبسکرائبر ہیں وہ ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے ہم مزید اس کو دیکھیں تو ڈفرینٹ جو سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں پاکستان میں، اس میں ڈفرینٹ جو بڑی بڑی انٹرنیشنل ڈیٹا بیسز ہیں وہ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کرتی ہیں۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو پاکستان میں سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا کے یوزر ہیں وہ فیس بک کے یوزر ہیں۔ جو ٹوٹل پاکستان میں سوشل میڈیا یوزر ہیں ان کی تعداد ہے
ملین کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. 72 ملین جو پاکستانی لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں. اس میں فیس بک بھی آتا ہے, اس کے اندر انسٹاگرام آتا ہے, اس کے اندر لنکڈ ان آتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کا جو ٹویٹر ہے وہ آتا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو آج سے 1 سال پہلے یعنی جنوری 2004 کے اندر جو اسٹیٹس آئے اس کے مطابق تقریباً کوئی جو ہائیسٹ نمبر آف یوزرز ہیں وہ فیس بک کے یوزر ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں انسٹاگرام کے آ جاتے ہیں, اور ٹک ٹاک کے آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ٹویٹر کے آتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی جو ایک پاپولیشنز ہے اور اتنے زیادہ جو موبائل فون کے یوزر ہیں اور انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے, ایوری پرسن جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ ہے, ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے. تو جب یہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے کنیکٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے موبائلز کی, انٹرنیٹ کی اور لیپ ٹاپس کی, تو اسی طریقے سے جو یہ تھریٹ ہیں, جو یہ رسک ہیں سائبر اسپیس کی, یہ بھی بڑھتے جاتے ہیں. مور دا کنیکٹیوٹی دیر آر مور اپرچونیٹیز ٹو بی ورنیبل ان دا سائبر اسپیس. تو اس ورنیبلٹی کی وجہ سے یہ امپورٹنس لوگوں میں ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اپنے انفراسٹرکچر کو, اپنے موبائلز کو کس طریقے سے ہم سیو کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ریزن ہے کہ ہمارے ہاں سائبر سیکورٹی کی جو ایک ریس سٹارٹ ہو گئی ہے کہ ہم سائبر سیکورٹی کے اندر بیچلر کریں, ایک تو یہ ریزن ہے. دوسری, اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو بہت ساری ایسی اسٹڈیز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جو جابس ہیں جس میں سب سے زیادہ جابس ہیں اویلیبلٹی ہے وہ سائبر سیکورٹی ہے. اور اس سائبر سیکورٹی کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ جاب ہیں اور ایکسپرٹس نہیں ہیں کہ جو سائبر سیکورٹی کے ایکسپرٹس ہوں کہ وہ ان جابس کو, ان ریکوائرمنٹ کو وہ فلفل کر سکیں. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جیسا میں نے ابھی بتایا کہ 2021 کے اندر ہماری سائبر سیکورٹی کی پالیسی آئی ہے, اور اس سائبر سیکورٹی پالیسی کے اندر یہ ہے کہ بہت سارا انفراسٹرکچر بننا ہے. گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں ان سب اداروں نے اپنی اپنی کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم بنانی ہے, اور پھر اس کے بعد سیکٹورل سرٹ ہوگی اس کے اوپر, پھر اس کے بعد نیشنل سرٹ ہوگی, اور اسی طریقے سے جو گورنمنٹ ہیں ڈفرینٹ پروونسز کی جو گورنمنٹ ہیں ان کی گورنمنٹ کی سرٹس ہوں گی. تو ان سب سرٹس کے اندر جن لوگوں نے سرو کرنا ہے وہ لوگ ہوں گے جو سائبر سیکورٹی کے ایکسپرٹ ہوں, چاہے وہ کمپیوٹر سائنس بیک گراؤنڈ کے ہوں یا سوشل سائنس کے ہوں, جن کو رول ریگولیشن پروسیجر گورننس کا پتہ ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر آج کے دور کے اندر جو سائبر سیکورٹی کی بیچلر ہے اور سائبر سیکورٹی کی جو ایجوکیشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو کورسز ہیں آن لائن بہت سارے اچھے کورسز ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور گورنمنٹ آف پاکستان کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو 3 منتھ 6 منتھ کے سائبر سیکورٹی کے, بگ ڈیٹا کے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ہیں وہ کورسز کروا رہے ہیں. اور اس کا پرپز یہی ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو اویل کرے. اور ابھی ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو لیٹسٹ فگر آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو IT کی ایکسپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ تقریباً $3 بلین ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس فائنینشیل ایئر کے اندر اس کو وہ کراس کر جائیں گی ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئر کہ جو کہ اس سے کم تھیں. تو یہ وہ ایسی اپرچونیٹیز ہیں جو یوتھ کو, جس کی اویئرنیس ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے جو ہماری یوتھ ہے وہ سائبر سیکورٹی کے بیچلر کے پروگرامز کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ ویلنگ ہیں کہ ہم اس کو سیکھیں, ان بیچلر کے پروگرامز کو ہم جو ہے وہ کریں, اور ہم اپنی اچھی جو جاب ہے وہ سیکیور کر سکیں. سر لاسٹ کویشچن کی طرف ہم آتے ہیں, اور لاسٹ کویشچن میں آپ کی سجیشن اور ریکمنڈیشن جو ہے وہ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ دیں ان بچوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو کہ اس طرف آنا چاہتے ہیں, اس میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اپنا جو ہے وہ ایک اس ڈسپلن کے اندر ریسرچ کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں. آپ ان کے لیے ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے اور کیا ان کو سجیسٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں, جو میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا وہ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے ہوں گے. وہ لوگ جو کمپیوٹر سائنس کی جو ڈومین ہے اس کے ذریعے سے سائبر سیکورٹی کی ڈومین میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی, اور وہ لوگ جو سوشل سائنس کے بھی ہیں. کیونکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر جو ابھی ریسرچ ہو چکی ہے سائبر سیکورٹی کے حوالے سے, اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو سوشل سائنس کی جو ڈومین ہے وہاں پہ سائبر سیکورٹی کے اندر بہت ایکسٹرا آرڈینری کام ہو چکا ہے. وہاں بہت زیادہ ریسرچ پیپر لکھے جا چکے ہیں, اور وہ تمام لوگ جو ہیں وہ سوشل سائنس بیک گراؤنڈ کے ہیں, چاہے وہ گورننس اینڈ پبلک پالیسی کے ہوں, چاہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ آپ کی لیگل سائڈ کے لوگ ہوں, یا اس کے ساتھ ساتھ پیس اینڈ کنفلکٹ اسٹڈی کے لوگ بھی ہوں.
تو ان لوگوں نے سائبر سیکورٹی کے حوالے سے، سائبر وارفیئر، ہائبرڈ وارفیئر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت اچھا لٹریچر پروڈیوس کیا ہے. تو وہ تمام لوگ، وہ تمام اسٹوڈنٹ، یوتھ جو ہے وہ اس ڈومین میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے دونوں کے اندر اپرچونٹیز ہیں. اگر آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی ایف ایس سی جو ہے، یا آپ نے جو او لیول جو ہے وہ ٹیکنیکل سائڈ پہ کیا ہوا ہے، میتھ کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے، تو آپ سائبر سیکورٹی کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، بگ ڈیٹا کے ان سبجیکٹ کے اندر بیچلر کر سکتے ہیں. اور بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ کروا رہی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ جو اس کی فیسز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے تقریباً سبھی یونیورسٹیز کے اندر، کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. اور وہاں پہ ظاہر ایک کیپیسٹی ہے کہ اگر 50 لوگ رکھنے ہیں یا 100 لوگ کی وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر کیپیسٹی ہے، تو اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کے لیے تو کمپیوٹر سائنس کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جو ہے وہ سائبر سیکورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بیچلر ہیں. اور وہ لوگ جو سوشل سائنس کی ڈومین میں آنا چاہتے ہیں، تو وہ گورننس اینڈ پبلک پالیسی کے سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ سائبر سیکورٹی کی ریسرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ابھی جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے سوشل سائنس کے اندر جو بیچلر کروا رہے ہیں، وہاں پہ سائبر سیکورٹی کو ایز اے سبجیکٹ کے طور پہ وہ پڑھایا جا رہا ہے. اسپیشلی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹیز کے اندر جو ڈفرینٹ بیچلرز ہو رہے ہیں، وہاں پہ ایک کورس کے طور پہ، کمپلیٹ کورس کے طور پہ اس کو پڑھایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کی نسٹ ہے، نسٹ کا پیس سینٹر ہے، وہاں پہ ڈاکٹر تغرل یامین صاحب تھے. انہوں نے جو ہے سائبر سیکورٹی کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، اور انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے پاکستان اور انڈیا میں جو سائبر سپیس کے اندر کنفلکٹ ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے ایم ایس کے لیے، ایم ایس لیول کے اندر ایک کورس ڈیزائن کیا تھا جس میں پورا ایک سبجیکٹ جو تھا وہ سائبر سیکورٹی کا تھا. تو آئی مین کہ ڈفرینٹ یونیورسٹی جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈفرینٹ کورسز بھی کروا رہے ہیں، ڈیڈیکیٹڈ پروگرامز بھی ہیں، اور ایز اے سبجیکٹ بھی ماسٹر اور ایم فل کے اندر اس کو پڑھا رہی ہیں. اور جو اس کے اندر بہت سے ریسرچ جو ہے سائبر سیکورٹی کے حوالے سے وہ ہو رہی ہے. تو آئی تھنک کہ دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز، کیونکہ اسپیشلی جب سے نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی آئی ہے، تو اس کی جو فیوچر ہے سائبر سیکورٹی کا وہ پاکستان میں بہت براڈ ہے، گورننس کے حوالے سے، لیجسلیشن کے حوالے سے، پروسیجرز کے حوالے سے. کیونکہ ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ جب اس کو مزید ایکسپینڈ کرے گی، تو وہاں پہ جو کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے، کریٹیکل انفراسٹرکچر کی ٹرم جو ہے یہ 1997 میں ویری فرسٹ ٹائم امریکہ کے پریزیڈنٹ نے یوز کی تھی. اور انہوں نے 20 ڈفرینٹ جو انفراسٹرکچر تھے ان کو انہوں نے کریٹیکل انفراسٹرکچر کہا تھا. تو کریٹیکل انفراسٹرکچر ایک ایسا انفراسٹرکچر ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے، تو جو اسٹیٹ کے، جو گورنمنٹ کے جو سروسز ہوتی ہیں وہ ڈلیور نہیں کر پاتی گورنمنٹ. فار ایگزامپل ہیلتھ کے حوالے سے ہے، ڈیٹا بیسز کے حوالے سے ہے، کمیونیکیشنز ہیں آپ کی، اور آپ کا الیکٹرک کا جتنا سسٹم ہے، آپ کی کمیونیکیشن ہے، موبائل فون کا انفراسٹرکچر ہے. تو اس قسم کے جو سینسٹیو انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس کو کریٹیکل انفراسٹرکچر بولتے ہیں. تو اس کریٹیکل انفراسٹرکچر کے لیے ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے نوٹیفائی کر رہے ہیں کہ 10 ڈفرینٹ قسم کے جو انفراسٹرکچرز ہیں ان کو وہ کریٹیکل انفراسٹرکچر کہنا کے لیے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، جس میں آئل اینڈ گیس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی آتا ہے، جو آپ کا پاور ہے، انرجی کا وہ آتا ہے، اس کے اندر ہائر ایجوکیشن کا آتا ہے، اس کے اندر جو آپ کی ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے وہ آتا ہے. اس طریقے سے اور جو بہت ساری ڈیٹا بیسز ہیں، نادرا کی ہیں، FBR کی ہیں، یا جو سینسز ہوا ہے اس کی جو ڈیٹا بیسز ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ کریٹیکل انفراسٹرکچر کے اندر لا رہے ہیں. اور اس کریٹیکل انفراسٹرکچر میں یہ ہوگا کہ آپ کی وہاں پہ ایک سیکٹورل سرٹ بنے گی اس سیکٹر کی، اور پھر اس کے اندر نیچے ہر آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنی اپنی سرٹ بنائے گی. تو یہ وہ جگہیں ہیں، یہ وہ اسپیسیز ہیں، یہ آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ سائبر سیکورٹی کے حوالے سے بہت سی اسپیسیز ہوں گی کہ وہ جو یوتھ جنہوں نے سائبر سیکورٹی میں بیچلر کیا ہو، ماسٹر کیا ہو، اور جن کو اس کی فیلڈ کے اوپر گرپ ہو، تو وہ وہاں پہ پالیسیز، رول، ریگولیشن ہر ادارے کے اپنے اپنے بنیں گے، وہ بنائیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے. وہاں پہ تمام میکانزم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طریقے سے کون کیا کرے گا اگر سائبر ایمرجنسی ہو جاتی ہے یا کوئی تھریٹ آ جاتا ہے، کوئی اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ وہ اپرچونیٹیز ہیں جہاں پہ یوتھ انگیج ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت سارے جو ادارے ہیں، بہت سارے ریسرچرز ہیں
وہ بہت سے سیمینار اور کانفرنسز جو ہیں وہ ریگولر اس کے اوپر کرتے رہتے ہیں اویئرنیس دینے کے لیے. تو وہاں پہ لوگ اپنے آپ کو ان کانفرنسز، سیمینار اور اسپیشلی ویبینار جو ہیں گھر بیٹھ کے آپ ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سائبر سیکورٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کرٹیکل انفراسٹرکچر، بگ ڈیٹا اور ان سب کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس حوالے سے اپنے آپ کو اویئر کر سکتے ہیں اور نالج کو گھر بیٹھ کے بھی آپ ویبینار کے ذریعے سے اسیس کر سکتے ہیں. تو دیز آر آل دا اپرچونیٹیز فار یوتھ اینڈ آئی ہوپ کہ فیوچر از ویری برائٹ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو یوتھ ہے وہ بہت بڑا بنچ ہے. 60% جو پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ ینگ پاپولیشن ہے ایز پر دا ریکارڈ آف پاکستان. تو آئی ہوپ کہ ود دا پیسج آف ٹائم ان سب چیزوں کو ہمیں یہ فیکٹ اور یہ فگر جو ہیں آج جو ہمیں فیس کر رہے ہیں نیکسٹ فیو ایئر کے اندر یہ بہت اچھے ہمیں فیل ہوں گے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں ایک جو اچھی نیوز ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین ایک ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کی ڈیزگنیٹڈ باڈی ہے. یو این نے اس کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ دنیا کی جتنے بھی کنٹریز ہیں ان سب کو سائبر سیکورٹی کے حوالے سے اویئرنیس دے اور ان کو یہ بتائے کہ آپ نے کس طریقے سے سائبر سیکورٹی کو ایڈریس کرنا ہے. تو یہ 2005 کے اندر ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا. وہ آفٹر ایوری 2 ایئر گلوبل سائبر سیکورٹی انڈیکس پبلش کرتے ہیں. تو پاکستان کا جو 21 کے اندر جو گلوبل سائبر سیکورٹی انڈیکس آیا تھا اس میں پاکستان جو ہے وہ دنیا میں 79 نمبر پہ تھا. تو ابھی جو لاسٹ ایئر 2024 کے اندر آیا ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 46 کنٹریز میں ہے. اگر آپ اس کی رینکنگ دیکھیں تو پاکستان جو ہے 40th نمبر پہ ہے. تو یہ ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ اچیومنٹ اسی طریقے سے ہوئی ہے کہ ہمارے اداروں نے، ہماری گورنمنٹ نے اور ڈفرینٹ جو ریگولیٹری باڈی ہے اسپیشلی جو پی ٹی اے ہے اور جو نیشنل سرٹ ہے اور اس کے علاوہ اور جو سول سوسائٹی میں بہت سارے ریسرچر ہیں انہوں نے یہ اویئرنیس دی ہے گورنمنٹ کو، پبلک کو. تو اس کی بیس کے اوپر جو وہ لیجسلیشن ہے، جو ادارے ہیں، وہ جو 5 پلر کا ایک انڈیکس ہے آئی ٹی یو کا، اس کے اندر بہت سارے ہم نے اچیومنٹ کیے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 46 کنٹری میں ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ایک بڑا اچھا فگر ہے جس کی پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسیپٹنس اور ریکگنیشن ہوئی ہے. اور آئی ہوپ کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ رینکنگ پاکستان مینٹین کرے گا نیکسٹ جب گلوبل سائبر سیکورٹی انڈیکس آفٹر 2 ایئر آئے گا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. اور میرا خیال ہے کہ سائبر سیکیورٹی کی ایولیوشن، امپورٹنس اور نیڈ سے لے کے جب آپ نے جو ہے وہ آخر میں ریکمنڈیشن اور سجیشن تک جو بھی آپ کی انسائٹس تھیں وہ بہت ہی میننگ فل تھیں، بہت انگیجنگ تھیں. اور اس پہ جو ہے ہم آپ کو پھر دوبارہ، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے جو ایک جگہ پہ ختم ہونے والا نہیں، اور نہ ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کبھی کبھار ڈسکس کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ڈفرینٹ فورمس پہ ڈفرینٹ اس کے اسپیکٹس کو بار بار ہم اس کو ڈسکس کریں مختلف طریقے سے، تاکہ اس کی اویئرنیس بڑھتی چلی جائے بچوں میں. اسکول کے لیول پہ، کالج لیول پہ ہمیں اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.